بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اگر آپ لبرل نہیں ہیں، اگر آپ واقعی فواد کی سائنسی بغیرتیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے اور ہر پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ بھی فواد کے بچھائے ہوئے اس لعنتی جال میں بری طرح پھنس جائیں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے ٹویٹر پر حاجی عمران اتاری کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی، جس میں حاجی عمران اتاری کچھ بچوں سے دینی معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بچے نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین سورج کے گرد موو کرتی ہے۔ اس پر حاجی عمران اتاری نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ زمین ساکن ہے، اور یہ بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے 105 دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ زمین ساکن ہے۔ ناظرین کرام، اس بحث طلب بات کو سن کر فواد چودھری خوشی سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کو اسلام کے خلاف زہر اگلنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ اپنی شیطانی روح کو تسکین دلانے کے لیے فواد چودھری نے چاند اور عید کے معاملے کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ فواد چودھری اپنے سائنسی بغیرت نظریات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے لکھ دیا کہ اٹس ناٹ اے اسمال چیلنج ایز اے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیو ٹو بیٹل دس لیول آف اگنورینس۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہونے کے ناطے اس جہالت کو ختم کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یعنی فواد قرآن مجید سے ثابت شدہ بات کرنے کو جہالت کا نام دے رہا ہے، اور اس ٹویٹ کے مطابق اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ حاجی عمران اتاری، مولانا الیاس قادری، امام احمد رضا بریلوی اور وہ تمام انسان ہیں جو قرآن مجید کی نازل کردہ آیات کے مطابق زمین کو ساکن مانتے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر دوں گا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، اور فواد چودھری پرلے درجے کا جاہل انسان ہے جو انڈر ڈسکشن باتوں کو بنیاد بنا کر دوسروں کو جاہل کہتا ہے۔ اچھا، تو سائنسی تحقیقات کے ساتھ جب ایک بات کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس بات کو مختلف تجربات اور مشاہدات کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ جب ایک بات چند ایک تجربوں سے سچ ثابت ہو جائے تو اس کو تھیوری کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اب اس تھیوری کو بعد میں مزید تجربات اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے مشاہداتی عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اگر وہ 100% سچ ثابت ہو جائے تو اس کو اخبارات اور رسالوں میں شائع کیا جاتا ہے تاکہ جس شخص کو بھی اس پر اعتراض کرنا ہو وہ آ کر ہم سے بحث کر لے، تاکہ بات کی اچھی طرح تصدیق ہو جائے، اور پھر اس عمل سے گزرنے کے بعد اس نظریے کو تھیوری سے بھی بڑا درجہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کو لا یا قانون کہہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے جب سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج ساکن ہے، یعنی یہ حرکت نہیں کرتا اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق زمین 2 طریقے سے گھومتی ہے۔ پہلی موشن کا نام ہے ٹرانسلیٹری موشن، یعنی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور دوسری موشن کا نام ہے روٹیٹری موشن، یعنی زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی گھومتی ہے۔ روٹیٹری موشن کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں جیسے ایک گیند کو ہاتھ میں پکڑ کر انگلیوں پر گھمایا جاتا ہے، یا پھر آپ لٹو کے گھومنے کی مثال بھی لے لیں۔ اس نظریے کو چند ایک سائنسدانوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر سچ مان لیا اور اس کو تھیوری کا درجہ دے دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ والی تھیوری اس قابل نہیں ہو سکی کہ اس کو لا یا قانون کا درجہ دیا جا سکے، کیونکہ اس تھیوری میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ وہ خرابیاں کیا ہیں، میں آپ کو چند ایک دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ حرکت نہ کریں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی انہیں روک نہیں سکے گا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے قرآن مجید کی وہ آیت جس کے مطابق زمین حرکت نہیں کرتی۔ اس آیت پر ایمان لاتے ہوئے کوئی بھی مسلمان ان سائنسدانوں کی پیش کی گئی تھیوری کو قبول نہیں کرتا۔ وہ مسلمان جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو، اس کو تو قرآن مجید سے پیش کی گئی اس دلیل کے بعد کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، لیکن فواد چودھری جیسے سائنسی مسلمانوں کو سائنسی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کچھ سائنسی باتیں بھی کر لینی چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ایک پتھر کو سیدھا اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ پتھر اسی جگہ پر آ کر گرے گا۔ کیوں؟ تھیوری کے مطابق تو زمین روٹیٹ کرتی رہتی ہے۔ اگر زمین مشرق کی طرف روٹیٹ کرتی ہے تو پتھر کو مغرب میں جا کر گرنا چاہیے تھا، اگر زمین مغرب کی طرف روٹیٹ کرتی ہے تو پتھر کو مشرق کی طرف آ کر گرنا چاہیے تھا۔ جب میں نے گوگل سے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ زمین 460 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے اور 1000 میٹر پر آر کے حساب سے روٹیٹ کرتی ہے۔ جس پتھر کو ہم نے اوپر کی طرف پھینکا ہے، فرض کریں وہ 5 سیکنڈ کے بعد دوبارہ زمین پر پہنچا، تو اس پتھر کو 5 ضرب 460 یعنی 2.25 کلومیٹر دور جا کر گرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس پتھر نے اوپر جا کر نیچے آنے میں 5 سیکنڈ لگائے ہیں۔ 5 سیکنڈ تک زمین گھومتی رہی۔ تمام تحقیق کے مطابق جب اوپر پھینکا ہوا پتھر 2.25 کلومیٹر دور گرنے کی بجائے واپس اسی جگہ پر آ کر گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو تھیوری پیش کی گئی تھی وہ غلط ہے، وہ بے بنیاد ہے۔ اور یہ بات بھی کرتا جاؤں کہ اگر زمین واقعی اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہوتی
تو کسی کو لاہور جانے کے لیے 200-250 کا کرایہ لگانے اور پھر بسوں میں خجل خراب ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس وہ سڑک پر کھڑے ہو کر 45 بار چھلانگیں لگا لیتا اور لاہور پہنچ جاتا، کیونکہ یہاں سے لاہور تک کا فاصلہ 90 کلومیٹر ہے۔ ویسے یہ عمل خطرناک بھی ہے، اگر راستے میں خدا نخواستہ کوئی دیوار آ جائے تو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری دلیل کی طرف۔ اگر زمین واقعی 2.5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہوتی تو سمندر میں کسی بھی وقت سکون نہ ہوتا۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر دریا اور ہر نہر میں طوفان ہی طوفان ہوتے، اور اس پانی کے طوفان سے نہ آپ بچ سکتے تھے اور نہ میں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو کبھی موٹر سائیکل چلانے کا موقع ملا ہو اور آپ نے 30-40 کی سپیڈ کی بجائے 80-90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے موٹر سائیکل چلایا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر برباد ہو چکا ہوگا۔ آپ کے کپڑے ہوا میں لہرا رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو سر سے ٹوپی بھی اتر کر گر جاتی ہے۔ ابھی تو آپ 80-90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، اگر کوئی 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے حرکت کرنا شروع کر دے تو اس کے تو چتھڑے ہی اڑ جائیں گے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ صرف آپ ہی اپنی سپیڈ کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ماحول میں جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی سپیڈ کے مطابق حرکت نہیں کر رہی ہوتی۔ اگر زمین بھی سائنسی تھیوری کے مطابق 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھومتی ہوتی تو اس دنیا میں کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی تھی، کوئی درخت کھڑا نظر نہیں آ سکتا تھا، اتنا زیادہ طوفان ہونا تھا کہ پہاڑ بھی زمین کے برابر ہو جانے تھے، کوئی دیوار، کوئی مکان کھڑا نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر زمین واقعی اپنے ایکسس کے گرد گردش کرتی ہوتی تو ہوا کی مزاحمت یعنی ریزسٹنس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جانا تھا کہ فواد چودھری صاحب جہاں بھی بیٹھنے کی کوشش کرتے ان کی سیٹ جل جاتی۔ ناظرین اکرام، یہ جو میں نے 2-3 عقلی دلائل بیان کیے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، بلکہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے پیش کیے تھے۔ اور یہ دلائل صرف 3-4 نہیں ہیں، بلکہ ان کی تعداد 105 ہے، اور یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب اعلیٰ حضرت نے یہ دلائل بیان کیے تب فواد چودھری کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا، اور یہ کل کا بچہ علماء کو جاہل کہہ رہا ہے، حالانکہ عالم کا مطلب ہی علم والا ہے، تو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ فواد نے یہ جو ٹویٹ کی شکل میں چول ماری ہے، عوام نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے۔ طارق انصاری نے لکھا کہ ڈبو کی جل گئی ہے۔ ایک نے کہا کہ تم وزیر کی شکل میں ملک پاکستان پر ایک کالا داغ ہو۔ ایک نے کہا کہ تم نے چاند اور عید کے معاملے کے بعد دوسرا تماشا شروع کر دیا ہے۔ ایک بھائی صاحب نے قرآن مجید کی وہ آیت بھی دکھا دی جو میں نے دلائل کے شروع میں پیش کی تھی۔ اچھا، تو جہاں اتنے لوگوں نے فواد کو رپلائی کیا ہے، میں نے بھی وہاں کچھ الفاظ لکھ دیے۔ یورپ کی مشینیں دیکھ کر چودھری صاحب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اس خراب دماغ کے ساتھ چودھری صاحب علماء کو غلطی سے جاہل کہہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک گندا سا ہیش ٹیگ بھی لگا دیا۔ ہیش ٹیگ فواد از دی مدر آف آل دی اگنورینٹ پیپل ان دا ورلڈ، یعنی فواد کو ام الجاہلین کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور پھر اس کو کر دیا ٹویٹ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ فواد چودھری کو جو ہیش ٹیگ کی شکل میں ام الجاہلین کا درجہ دیا گیا ہے کیا وہ ٹھیک تھا یا پھر غلط، یا پھر آپ اپنے سے کوئی ہیش ٹیگ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ ہمارے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین کو بھی ہدایت عطا فرما، آمین۔